سے مل رہے ہیں سر IMF کے وفد کا پاکستانی اداروں کے سربراہان سے ملنا پاکستان کی سالمیت کے لیے کتنا خطرہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی منفرد واقعہ ہے اور پوری دنیا میں بھی یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ IMF جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے. کس طرف اشارہ ہے اس کا، کیوں ملے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ بہترین معیشت کا تعلق جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہے اور ان کو ہمارے عدل انصاف پر تحفظات ہیں، شاید اس وجہ سے ملے ہیں. مولانا صاحب، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ مذاکرات کا بات سلسلہ جاری رکھے، دوسری طرف جو ہے وہ آرمی چیف کو خط لکھ رہی ہے، مذاکرات کر رہی ہے حکومت کے ساتھ، تو آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال نہیں ہے کہ یا ادھر یا یہاں پر پہلے بھی اس طرح خبریں آئی ہیں؟ کچھ سوالات آپ بھی ان سے کریں نا، سارے سوالوں کا میں جواب دیتا ہوں. صاحب، کل اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہے اپوزیشن جماعتوں کا؟ ابھی تو فی الحال محمود خان نے کھانے کی دعوت دی تھی، کھانے پہ گئے تھے، اور جو بیٹھتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں ڈسکشن بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی چلتی رہتی ہے، لیکن اس کے لیے ابھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ناگزیر ہو، قومی ضرورت ہو، ملک کی ضرورت ہو تو وہ تو چلتی رہتی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے اور اگر آئندہ بھی ایسی کوئی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ویسے ہمارا کوئی شیڈول ان کے ساتھ ملاقات کرنے کا نہیں ہے، نہ ان کی سرکاری تقریبات میں شرکت کر کے کوئی ہمارا شیڈول ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے کہ جس پر بات کرنا ناگزیر ہو تو یہ الگ بات ہے. مولانا صاحب، بعض ججز جو ہے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں مختلف عدالتی نظام پر، اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اور اس کے حوالے سے بائیکاٹ کر رہے ہیں. ان حوالوں سے آپ عدالتی نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے دائرۂ کار سے باہر ہیں اور وہ عدالتی دائرۂ کار کے اندر ہیں. دستور میں انہوں نے خود ہی اس بات کا تعین کرنا ہے. لیکن ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، 26ویں ترمیم پارلیمنٹ کی ہے اور یہ پہلے بھی ہوا کہ ججوں کی قرری میں پارلیمانی کردار تھا، پھر نکالا گیا. اب ہمارا بھی آئین کے ایک شق کے تحت پارلیمانی کردار اس میں آیا ہے. ہر چیز جب اس کا آغاز ہوتا ہے اس میں کچھ بے اعتدالیاں اس میں آتی ہیں. کوئی اپنے فائدے کے لیے ججوں کی بات کرتا ہے، کوئی اپنی مرضی کے جج لانا چاہتا ہے. لیکن اگر ایک چیز اصولاً صحیح ہے اور صحیح ہونا چاہیے تو پھر اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو صحیح معنی پہنانے کے لیے اور ایک اچھے نظام کی طرف لے جانے کے لیے کچھ مہلت بھی اس نظام کو دینا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہی ایک آئین ترمیم آیا اور ایک دم میرے معیار کے مطابق آیا، تو اس معیار پر لانے کے لیے کچھ وقت چاہیے. میں سوچتا ہوں کہ جو مثال کے طور پر عدالتی بینچ بنا ہے، اگرچہ ہمارا آئیڈیا تو کانسٹیٹیوشنل عدالت کا تھا، لیکن پھر بھی جو اس کا آغاز ہوا ہے تو آغاز برا نہیں ہوا. اس کو چلنے دیا جائے تو میرے خیال میں بہتر نتائج اس کے سامنے آئیں گے. اور یہ کہ میرے فائدے اور میرے مخالف تو یہ اس کو ابتدا میں ہوتا ہی رہتا ہے. مولانا صاحب، شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو صوبائی حکومتوں کو انہوں نے کوئی انسٹرکشن دے دیا ہے، اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ بات چیت ضرور ہوئی ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی ایسی یقین دہانی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم سمجھے کہ واقعی ہدایات دے رہے ہیں یا ان سے بات کر رہے ہیں. تو میں تو ابھی بھی یہ سوچتا ہوں کہ ہم نے جو ایوان کی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ وفاق کی ہوں چاہے صوبائی اسمبلی کی ہوں، اپنی ذمہ داری بغیر کسی دباؤ کے پورا کریں. نہیں کہ دباؤ ڈالا جائے، ملک میں ایک افراتفری ہو، شور غوغا ہو اور پھر جا کر معاملات کو طے کریں. تو بہتر یہی ہے کہ بہرحال یہ ہمارے طریقہ کار قانون سازی کا جو ہے اس میں یہ بات طے ہے کہ جو مسئلہ صوبوں سے متعلق ہو، جب وفاق اس پر قانون سازی کر لے تو وہی قانون سازی پھر صوبوں میں بھی کی. مولانا صاحب، یہ مولانا صاحب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اپوزیشن اس کے اوپر کافی شور کر رہی ہے کہ نئے چیف آپ سمجھتے ہیں کہ چینج ہونے چاہیے یا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ٹھیک نبھائی ہیں؟ میں نے تو بیان دے دیا ہے کہ نہ انہوں نے ذمہ داریاں ٹھیک نبھائی ہیں اور ایک جس طرح ایک کٹ پتلی الیکشن کمیشن ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی کے طور پر انہوں نے کردار ادا کیا ہے اور مکمل ناکام ہوئے ہیں. اور آئندہ بھی اگر ان لوگوں سے توقع کی جائے گی کہ وہ کوئی منصفانہ الیکشن ملک کو دیں گے تو یہ بھی بڑی حماقت ہوگی.
हम उनसे कोई तवक्को नहीं रखते। भाई साहब, ये जो इमरान खान साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उन्होंने खतबाजी कर रखी है, इसके बारे में आप क्या समझते इसके लिए वो खुद जवाब दे है, मैं क्या जवाब दूंगा उनकी। मौलाना साहब ये सवाल ये गवर्नर पंजाब ने ये कहा है कि ये मौजूदा हुकूमत अमन की पैदावार है, उन्होंने भी आपके मौक़िफ़ की तायद की है। सर ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चार्जशीट है शहबाज शरीफ के लिए सर? हज़रत ये एक सियासी मसला है जिस पर हमारा अपना एक वाज़े है, बार बार उसकी तकरार की क्या ज़रूरत है। हम बिल्कुल वाज़े हैं, बार बार इरादा करते हैं कि हम है वो धांधली की पैदावार है, एस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है, तो ये आवाम का फैसला नहीं। मौलाना साहब एक साहब मिसाल को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है पीका एक्ट के ऊपर, आपकी जमात ने सपोर्ट किया है गवर्नमेंट को इसमें क्या पीका एक्ट साफियों के बारे में मुखालफत की, अल्लाह का खौफ करो यार, हमने हुकूमत की मुखालफत की है, आपको सपोर्ट किया है, पता तो कर लिया करो यार।